ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو آدھی سلطنت دینے کو کہا، لیکن ساتھ میں کچھ شرائط بھی عائد کی۔ وزیر نے لالچ میں آ کر شرائط جاننے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے شرائط 3 سوالوں کی صورت میں بتائیں۔ ناظرین، قصہ مکمل کرنے سے پہلے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بنے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس کو اسی وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ نیز ہماری کوششوں کو سراہتے ہوئے ہماری ویڈیو کو لائک اور فیس بک اور واٹس ایپ گروپس پر ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دینی اور دنیاوی معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ برقرار رہ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان 3 سوالوں کے جواب 1 ہفتہ کے اندر اندر بتائے، بصورت دیگر سزائے موت سنائی جائے گی۔ وزیر نے سب سے پہلے دنیا کی پہلی بڑی سچائی جاننے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا اور ان سے سوالات کے جواب مانگے۔ انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائی، لیکن کسی کی نیکی بڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی۔ اس سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد وزیر نے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جاننے کے لیے کہا تو تمام دانشور اپنے دیے ہوئے فریب کا تذکرہ کرتے ہوئے سوچنے لگے کہ کس نے کس کو سب سے بڑا دھوکہ دیا، لیکن اس وزیر سے بھی مطمئن نہیں ہوا اور سزائے موت کے خوف سے بھیس بدل کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اسی دوران اس کو ایک کسان نظر آیا جو کھرپی سے زمین کھود رہا تھا۔ کسان نے وزیر کو پہچان لیا۔ وزیر نے اس کو اپنی مشکل بتائی، جسے سن کر کسان نے اس کے سوالوں کے جواب کچھ یوں دیے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے کسان نے کہا کہ میں اگر تمہارے سوالوں کے جواب بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ سلطنت تو تمہارے ہاتھ آئے گی۔ یہ سن کر وزیر نے اسے 20 گھوڑوں کی پیشکش کی اور اسے یہ استبل کا نگران بنانے کی بھی پیشکش کی۔ کسان نے یہ سن کر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے سوچا کہ یہ تو آدھی سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وزیر جانے لگا تو کسان بولا کہ اگر بھاگ جاؤ گے تو ساری زندگی بھاگتے رہو گے اور بادشاہ کے پیچھا کرتے رہیں گے، اور اگر پلٹو گے تو جان سے مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو آدھی سلطنت کی پیشکش کی، لیکن کسان نے اسے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور پیالے میں رکھے ہوئے دودھ میں سے آدھا پی کر چلا۔ نے وزیر سے کہا، مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے، بس تم اس بچے ہوئے دودھ کو پی لو تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب بتا دوں گا۔ یہ سن کر وزیر تلملا گیا، مگر اپنی موت اور جاسوسوں کے ڈر سے اس وزیر نے دودھ پی کر کسان کی طرف دیکھا اور اپنے سوال کا جواب مانگا۔ تو کسان نے کہا کہ دنیا کے انسان کی غرض ہے جس کے لیے وہ ذلیل ترین کام کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔